السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں ماریا میمن. آج کی ٹاپ سٹوریز ہیں. عدم اعتماد کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. کل جب دن چڑھے گا اس کے بعد ایک بہت ہی اہم دن ہے ساتھ ساتھ پاکستانی پولیٹکس کے لیے. وزیر اعظم عمران خان جو ہیں کیا وہ کل وزیر اعظم رہیں گے, اس کا کل فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو نئی خبریں سامنے پھیلائی جا رہی ہیں مختلف سورسز کی طرف سے کہ کوئی تصادم کا خطرہ ہے, اس کو حکومت بار بار ڈینائی کر رہی ہے, لیکن کل کے دن کیا کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے اور ہو کیسے سکتا ہے, اس پہ بھی سوال ہوگا کیونکہ باقاعدہ بڑی سیکیورٹی بڑی ہوئی ہے اسلام آباد شہر کی. آخر میں وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں آگے کون ہے, کیونکہ ساتھ ساتھ مارکا پنجاب کے اندر بھی ہونا ہے. کیا پنجاب اور وفاق کا جو مستقبل ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یا وہاں پہ علیحدہ علیحدہ جو ہے سیاسی سیٹ اپ سامنے آ سکتا ہے, اور اگر آئے گا ایسا سیٹ اپ سامنے تو وہ اکٹھے مل کے کیسے پائیں گے, یہ بھی سوال جو ہے اس کو اٹھائیں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں, اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیں. صابر شاکر صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم اشرف بٹ صاحب ایڈیٹر انویسٹیگیشن لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں. کاشف عباسی صاحب تھوڑی دیر تک ہمیں جوائن کر لیں گے, ان سے بھی بات کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں جو تصادم کے حوالے سے. اب سے کچھ دیر پہلے دو چینلز پہ خبریں چل رہی ہیں کہ ایک تو خون ریزی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, تصادم کا لفظ استعمال کیا گیا, یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ایم این ایز کو اٹھا لیا جائے گا. یہ تمام جو ایک خاص طریقے سے خبریں پھیلائی جا رہی ہیں, اس پہ پہلے صابر صاحب اگر میں آپ کا اوپینین لے لوں. اسلام آباد میں آج میں اس طرف گئی بائی دا وے, سب کچھ سیلڈ ہے, صرف ایک مارگلا سے رستہ جاتا ہے, لیکن وہاں پر بھی اتنی سیکیورٹی ہے کہ ایک ایک کو پوچھ کے وہ وہاں سے آگے جانے دے رہے ہیں. بڑا مشکل ہے اس وقت وہاں جا کر کوئی تصادم یا خون ریزی کی صورتحال پیش. تو یہ خبر آ کہاں سے رہی ہے ایگزیکٹلی؟ جو یہ میرا خیال ہے کہ وہ 3-4 لوگ دے رہے ہیں, ٹویٹ بھی کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی جا رہی ہے. آئی تھنک اس میں میرا نہیں خیال کہ ان خبروں میں کوئی ایسی صداقت ہے کہ کوئی خون ریزی اور یہ اور وہ. ہاں البتہ انہوں نے ایک پلان ترتیب دیا. ایک تو ان کا خیال تھا کہ کل واک اوور مل جائے گا جو بائک آؤٹ کیا ہوا ہے, اور وہ جائیں گے اور آرام سے 172 نمبر جو بھی یہ پورے کر کے فارغ کریں گے. تو اب انہوں نے پی ٹی آئی نے اپنا پلان تبدیل کر لیا اور وہ اپنے تمام ممبرز کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں. آج انہوں نے یہ پلان کیوں تبدیل ہوا, اس سے کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ؟ اس میں اچیو یہ کرنا چاہ رہے ہیں آئی تھنک کہ ایک تو پرائم منسٹر کل اسپیچ کریں گے قومی اسمبلی میں. اچھا. اور قومی اسمبلی کے جو روایات اور قواعد و ضوابط ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس جب بولنا شروع کرے تو وہ چاہے تو 3 گھنٹے بولے, چاہے وہ 3 دن بولے, آپ اس کو روک نہیں سکتے. اچھا, یہ فیکٹ ہے. اور اگر آپ پارلیمانی تاریخ نکال لیں تو آپ کو کئی دن کی سپیچ بھی, کئی گھنٹوں کی سپیچز ملیں گی آپ کو آل اوور دا ورلڈ, صرف پاکستان میں نہیں. لمبی تقریریں, اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جو ہیں وہ بہت زیادہ کرتے تھے. تو اس لیے ایک تو یہ بات ہے. دوسرا, قومی اسمبلی میں یا فلور آف دی ہاؤس جو کچھ بھی آپ بولتے ہیں اس میں آپ قانون کی گرفت میں نہیں آتے. اچھا. اس کو آئینی تحفظ حاصل ہے کہ ایوان کے اندر کی کاروائی پہ آپ پہ کسی قسم کی کوئی قدغن کوئی سیکرٹ ایکٹ کا بھی اطلاق نہیں ہوتا, یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ اس ٹرم سن رہے ہیں نا پچھلے 2-3 دنوں سے. بالکل نہیں ہوتا. نمبر 1. نمبر 2, ایک اور اطلاع بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کل ہو سکتا ہے کابینہ کا خصوصی اجلاس ہو اس سے پہلے, اور اس اجلاس سے پہلے وہ جو میمو ہے, میمو کو وہ ثابت کر دیں, وہ اس پر سے وہ پابندی سیکریسی والی. اچھا, امینڈ کر دیں اس کے اوپر. جی, امینڈ ہٹا دیں کہ جی کوئی نہیں, اس کو اوپن کر دیں. وہ اوپن کر کے وہ میمو لے کے جا سکتے ہیں کل پارلیمنٹ ہاؤس میں. پبلک ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا, پبلک ریکارڈ کا حصہ, قومی اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ بنا دیں گے. وہ وہاں پہ جا کے اسپیکر کو سبمٹ کروا دیں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب تقریر کریں گے, تقریر کر کے وہ لہرائیں گے, انہیں کہیں گے یہ ہے, یہ میں قومی اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ بنا رہا ہوں. تو وہ پبلک ڈاکومنٹ بن جائے گا, قومی اسمبلی کی لائبریری میں دستیاب ہوگا, آپ بھی جا کے استفادہ کر سکتے ہیں, رپورٹرز دیکھ سکتے ہیں, لیڈر آف اپوزیشن کو پیش کیا جائے گا, کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. تو وہ سب چیز اوپن ہو جائے گی. اور دوسرا, خان صاحب تقریر کریں گے. اب ان کو اگر تقریر نہیں کرنے دیں گے, اب اگلی بات یہ ہے کیونکہ آج تک وزیر اعظم عمران خان کو تقریر نہیں کرنے دی گئی. اگر وہ تقریر نہیں کرنے دیں گے تو اس کے بعد ظاہر ہنگامہ ہوگا, اور ہنگامہ اپوزیشن کی طرف سے پہلے ہوگا. تو وہ سپیچ وزیر اعظم عمران خان کی کل ہر صورت میں اپوزیشن کو سننا پڑے گی, انتہائی شریف بچے بن کے. اگر وہ اس تقریر میں کوئی خلل ڈالیں گے, اس کو روکیں گے, تو دوسری سائڈ سے ہوٹنگ ہوگی. اور اگر تمام آپ فلور کراسنگ والے نکال بھی دیں منحرف ارکان, تو پھر بھی ان کی تعداد 138
135 کے قریب ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 135 ارکان جو ہیں وہ موجود ہوں گے، جن میں خواتین بھی ہوں گی، جس میں نوجوان بھی ہوں گے، جس میں بڑے بھی ہوں گے. تو یہ ہے اصل میں پلان. اور جو وہ سرپرائز ہے، یہ سرپرائز کی ٹویٹیں بھی ہو رہی ہیں، یہ سرپرائز کی ٹویٹس ہو رہی ہیں. اور یہ ساری جب چیزیں آ جائیں گی، پھر ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کل وہ ریزگنیشنز یہ میں سوال پوچھنے والی تھی کہ کیا یہ پڑھ کر تمام ارکان باری باری کھڑے ہوں اور اپنے ریزگنیشن پڑھنا شروع کر دیں اسپیکر کو. یہ پاسبلٹی ہے کہ سب ریزائن کر دیں، پوری پی ٹی آئی ریزائن کر دیں. اگر نمبرز جا رہے ہوں گے تو یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ وہ ریزائن کر دیں اور باہر آ جائیں. تو وہ بھی 135 36 37 کا نمبر ہے. تو یہ وہ پاسبلٹیز ہیں جو کہ کل ان کو میرا خیال ہے ان کو علم ہو گیا تھوڑا بہت یہ ساری چیز کا، اپوزیشن کو. اور اپوزیشن نے ظاہر پر میڈیا کو بتایا، میڈیا نے پھر آگے خبریں دینے شروع کر دیں. تو خون ریزی نہیں، تصادم کی خبریں کاشف صاحب سے ہی پوچھتے ہیں، بیکاز ابھی آپ بھی دیکھ رہے تھے. اور یہ بھی کیونکہ کل میں ایک بات بتا دوں کہ کل قومی اسمبلی میں اپوزیشن کو، اگر میں مثال دے رہا ہوں، کوئی ایسے نہیں کہ اگر کوئی اٹھ کے تھپڑ بھی مار دے تو اپوزیشن کو اف تک نہیں کرنی، ڈسرپٹ نہیں کرنے، افورڈ کر سکتے. کل وہ کوئی اس کی وجہ ہے کہ وہ اگر وہاں پہ مار کٹائی خدا نہ خواستہ شروع ہو گئی یا کرسیاں چل گئی یا پرووک کیا گیا، تو ہو گیا، اس مشتعل ہو گئے تو ووٹنگ نہیں ہو سکے گی. تو اس کا ہر حال میں نقصان نے اناؤنس کر دینا ہے کہ جی حالات خراب ہو گئے ہیں، اور جن ملتوی کر کے اپنے چیمبر میں بیٹھ جائیں گے. تو یہ چیز جو ہے ووٹنگ کا مرحلہ، اور اندر اگلی بات یہ ہے کہ کوئی فورس جا نہیں سکتی، پولیس نہیں جا سکتی، رینجر نہیں جا سکتی، ایف سی نہیں جا سکتی. سارجنٹ ہوتے ہیں، سارجنٹ ایٹ آرمز کہتے ہیں ان کو، جو قومی اسمبلی کی اپنی سیکورٹی ہوتی ہے، صرف وہ موجود ہوگی. تو اس لیے کل کافی سینسیٹیو دن ہے، اور ہماری تاریخ میں بھی بڑا چیز ایک اس ہسٹورک دن ہے، کیونکہ ایک پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد، جس کی ابھی تک کی اور پروبیبلٹی، جو نمبر اگر ہم دیکھیں اپوزیشن نے جو شو کی ایز آف ناؤ، اس کی کامیابی کے امکانات زیادہ. لیکن یہ جو آج سے ماحول بنایا جا رہا ہے، تو پہلے یہ کیوں طے کیا جی کہ اب پارلیمنٹ میں جائیں گے سارے، وزیر اعظم صاحب بھی خود جائیں گے اور پھر تقریر بھی کریں گے وہاں جا کے؟ یہ چینج اور یہ پلان کب اور کیسے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ زیادہ بہتر پلان ہے. دیکھیں، آپ اسمبلی میں نہیں جائیں، ٹریجری برانچز خالی ہوں، وہ آئیں اپنی مرضی کی تقریریں کریں، جو ریکارڈ کا حصہ بنے، ووٹ کریں جو کہ ان کے حق میں جائے. میرا خیال ہے عمران خان صاحب اور اس تحریک انصاف کی حکومت کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ سارے موجود ہوں. عمران خان صاحب تقریر کریں گے، ظاہر ہے اس دفعہ نتھنگ ٹو لوز تقریر ہے. اس سے پہلے کبھی اس لیے نہیں آتے تھے پارلیمنٹ میں کہ یہ ہوٹنگ بہت کرتے ہیں، مجھے تقریر نہیں کرنے دیتے، وہ نہیں کرنے دیتے، وہ بہت ہلڑ بازی ہوتی تھی اسمبلی میں. آج ہلڑ بازی ہوئی بھی تو پرائم منسٹر ہیز نتھنگ ٹو لوز ٹوڈے. پہلے دن کا جو سیشن تھا وہ سیشن یاد رکھیے جب وہ الیکٹ ہوئے وزیر اعظم. اب وہ اس طرف اشارہ کر کے کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے سازش کی، یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی، ہمارے لوگ خریدیں. اس سے بڑا آپٹکس کیا کریٹ کر سکتے ہیں؟ اگریسو، پرووکیٹیو، ہر لحاظ سے جو تقریر ہے نا کل، یہ ہونے جا رہی ہے. یہ تقریر بنتی تھی کل کی، پولیٹیکلی ان کو اس چیز کا فائدہ ہے. پولیٹیکلی وہ جو پچھلے 3 دن سے نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں، کل ان کو آئیڈیل موقع نیریٹو بلڈنگ کرنے کا. اس سے پہلے وہ کیمرے کے سامنے اکیلے تھے، اب وہ تو ہاتھ اٹھا کے کہیں گے یہ ہے وہ لوگ، یہ ہے جنہوں نے امریکہ کے ساتھ ملے، یہ ہے وہ جو دیکھیں میمو کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف بیرونی سازش ہوئی ہے، دیکھیں یہ سارے وہ لوگ بیٹھے میرے جو انہوں نے میرے سے پیسے لے کر توڑے، 20 کروڑ روپے قیمتیں لگائی. سو فار نیریٹو بلڈنگ، آپٹکس، آئی تھنک ہی شوڈ کریٹ آپٹکس. میرا خیال ہے وہ غلط پالیسی تھی کہ ہارتا ہوا دیکھ کے، دیکھیں واک اوور نہیں دیا جا سکتا. سیاسی طور پہ واک اوور دینا ایک سیاسی خودکشی بھی ہوتی ہے، کہ آپ کے ووٹر کے لیے خاص طور پہ وہ دیکھنا چاہتا ہے آخری مومنٹ تک کہ کیا ہمارا جو بھی لیڈرشپ ہے وہ کیا کرتی ہے. دیکھیں میچ پھنسا ہوتا نا، اگر میچ پھنسا ہوتا تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ عمران خان صاحب کہیں میرا کوئی بندہ نہیں جائے گا تاکہ وہ بندہ سٹینڈ آؤٹ کرے گا، یہ ہوگا. اب تو خیر there is nothing to do. Again I'm saying لوگوں کو بتائیں گے آخری گیند تک میں لڑا تھا، وہ جو خود انہوں نے تقریر میں کہا تھا کہ کپتان، میں تقریر میں بھی کہا، ملٹیپل انٹرویوز میں کہا، ارشد شریف صاحب کے انٹرویو میں کہا آخری گیند تک لڑوں گا. سو دس از ہم پٹنگ اپ اے فائٹ. اور یہ آپٹیکلی یہ تو پارلیمنٹ کے اندر ہے نا، پارلیمنٹ کے باہر آپ کیا کل دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ obviously پی ایم ایل این نے بھی کہا ہمارے بھی لائرز آئیں گے، پتہ نہیں وہ آئیں گے جی. مجھے کہا گیا 1000
सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को हमने कहा है कि वो यहाँ पर ٹھیک ہے آپ تو وہ آنا شروع ہو گئے ہیں, وہ کہاں اسمبل ہوں گے کیونکہ اب ریڈ زون تو سارا سیل کیا ہوا ہے نا, اندر تو نہیں جانے کی اجازت دی جا رہی کسی کو. خان صاحب نے بھی کال دے دی ہے, وہ لوگ بھی کہاں جمع ہوں گے, یا آمنے سامنے ہوں گے, یہ کیا ہوگا, یہ پاکٹس میں ہوں گے. دیکھیں کامن سینس جو پولیٹیکل سینس ہے نا وہ دونوں سائڈ پہ ہے. آپ بے شک عمران خان صاحب کو کہیں کہ وہ بڑے اگریسو ڈیسیجنز کرتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ سیاسی لوگ بھی بیٹھے ہیں, پرویز خٹک صاحب بیٹھے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں, میں کسی فواد چودھری صاحب سے کوئی بات کر رہا تھا, ظاہر ہے جو کوئی خبر لینی تھی, فواد صاحب سے گفتگو ہو رہی جس وقت, تو پیچھے اسد عمر صاحب چیخ رہے تھے, لٹرلی آئی کوڈ ہیئر ہم, جب جس دن سندھ ہاؤس گئے, یہ کس سے پوچھ کے گئے ہیں, اس طرح کے فیصلے کرتے وقت پوچھ تو لیا کریں. And one could hear him say that in the background. Being upset, he was very upset over this. اور کافی اور لوگ بھی upset تھے جب میری ان سے ملاقات ہوئی کہ یہ کیا کیا ہے اور یہ کیوں کیا ہے اس وقت. وہ ادھر کے لوگ بیٹھ کے بھی کہیں گے جی ادھر تصادم ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی پی ٹی وی حملہ کیس سے جان نہیں چھوڑا پائے, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے جان نہیں چھوڑا پائے. مسلم لیگ نون سپریم کورٹ پر حملہ نہیں جان چھوڑا پائی. ابھی بھی لوگ ان کو اسی بات کا تانا دیتے رہیں گے جب تک. بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات یہ جو لڑائی کروانے والی پارٹی ہوتی ہے نا, یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کون سی پارٹی. ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے وہ پارٹی زیادہ ایکٹیو ہے, وہ تصادم کر دیں گے, یہ آپ کو اٹھا لیں گے, یہ جانے نہیں دیں گے, وہ حملہ کر دیں گے. ہم قومی اسمبلی میں دیکھتے رہتے ہیں, پریس گیلری میں بیٹھے ہو نا تو آرام سے بڑا سموتھ چل رہا ہوتا ہے. بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں ہر چیز طے ہوتی ہے کہ جی اتنے لوگ ادھر سے بولیں گے, اتنے لوگ ادھر سے بولیں گے, اس طرح سے ہم ہاؤس کو چلائیں گے. لیکن آرام سے سموتھ فنکشننگ ہو رہی ہوتی ہے, پیچھے بیک بینچ سے کوئی اٹھتا ہے اور وہ ایک آواز کس دیتا ہے, اور اس کے بعد دوسری سائڈ سے اٹھتا ہے. میرا خیال ہے دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ادھر سے یہ آواز آئے گی تو آپ آپس میں سیٹنگ ہے, آپس میں سیٹنگ ہے, اور اس کے بعد مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہے, اور وہ سارے کا سارا مطلب یہ ویژولز کسی کے لیے بھی نہیں اچھے ہو گئے. لیکن تھوڑا سا پنجاب کا رخ نہ کریں کیونکہ وہ بھی ساتھ ساتھ کل ادھر بھی میچ پڑنے والا ہے. نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم صاحب, obviously یہ بڑا کلوز الیکشن ہونے جا رہا ہے. پرویز الہی صاحب کے مقابلے میں پی ایم ایل این نے بڑا تگڑا کینڈیڈیٹ حمزہ شہباز کو اس لیے اتارا, میں مجبوری تھی بیکاز پرویز الہی صاحب کی ووٹ مینجمنٹ, ان کا پرانا ٹریک ریکارڈ, ان کو حمزہ صاحب کو اتارنا ہی پڑا میدان میں اس وجہ سے. ابھی کتنے ووٹوں کا فرق ہے جو ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, بیکاز یہ بڑی کلوز کال لگ رہی ہے فرام ویئر وی سی. جی ماریا, بالکل بہت ہی کلوز. اور ابھی لیٹسٹ سچویشن کچھ ہی دیر پہلے جو ہم نے چیک کی تو وہ تو خلاف توقع تھی. اب میں سمجھ رہا تھا کہ آگے سے بتایا جائے گا کہ کوئی ہمارے 188 ہیں, ایک کہے گا ہمارے 190 ہیں, جو کہ عام دعوے کیے جا رہے ہیں. لیکن وہ ظاہر ہے ہم نے تو سورسز سے اور کنفرم انفارمیشن لینی تھی. لیکن جو پتہ چلا وہ تو انتہائی انٹرسٹنگ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک صاحب جو ہیں, آپ سمجھے گورنمنٹ یا پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کا جو اتحاد ہے وہ 176 فی الحال کہہ رہے ہیں, اور ساتھ کچھ لوگ آنے ہیں. اچھا, دوسری جانب جو مسلم لیگ نون ہے وہ 172 173 وہ اس طرح جا رہے ہیں, اور 2-3 کا فرق ہے. لیکن اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر 183 آپ کوئی بھی نہ لے سکے تو پھر آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد دوبارہ ووٹنگ ہوگی. اور اگر دوبارہ کوئی 183 نہ لے سکا تو اسمبلی ڈیزالو ہو جانی ہے. یعنی یہ پنجاب میں بھی کوئی انتہا کی ادھر جو ہے وہ عجیب و غریب صورتحال بن گئی ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں یعنی رات آج نہ ہی مسلم لیگ نون کے جو ہیں کینڈیڈیٹ یا کرتے درتے, اور نہ ہی ادھر جو پی ٹی آئی اور کاف لیگ, انہوں نے سونا نہیں ہے. اس وقت مال روڈ پر 2 جو 4 سٹار ہوٹلز ہیں وہاں پر جو ہیں وہ 157 کے قریب ایک طرف کے ایم پی ایس جو ہیں انہیں رکھا گیا ہے. ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہے, گنتی پوری کی جا رہی ہے. کوئی ایک ادھر آ رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ڈھونڈے جا رہے ہیں, ایم پی ایس کو ڈھونڈا جا رہا ہے کہ جو اگر کوئی مسنگ ہے, کبھی کوئی ادھر چلا جائے گا, کبھی ادھر. وہ اب یعنی اتنا کلوز ہے, اگر کوئی فرق پڑا تو 2-3 ووٹس کا ہوگا. لیکن خبر اور خاص بات یہ ہے ماریا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی 183 لے ہی نہ سکے دونوں میں. یہ بہت پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ جی نہیں صاحب, کیونکہ پچھلی دفعہ جب پرویز الہی صاحب نے اسپیکر کا ووٹ لیا تھا تو انہیں 201 ووٹ لیے تھے, اور اس وقت جو میں نے نمبر بھی چیک کیا 15 نون لیگ کے لوگوں نے ووٹ دیے تھے انہیں اس وقت. اچھا, اس وقت ایسے کوئی امکانات ہے, کیونکہ لیکن چونکہ یہ تو ایک ظاہر الیکشن ہے نا, اس میں تو پتہ چلے گا کون کس کو ووٹ دے رہا ہے, تو اس طرف بھی کوشش کی جا رہی ہے, ادھر کے امکانات ہے کہ بھئی نون لیگ سے بندے جو ہیں ان سے ووٹ مل جائے تو.
جی بالکل. اب دیکھیں نا مسلم لیگ نون کے جو 5-6 ایم پی ایز ہیں پچھلے 2-2.5 سال سے, وہ جلی شرک پوری ہیں یا وہ گجرانوالہ کے انصاری صاحب ہیں, اس طرح کے وہ تو علانیہ ہیں, ان کے لیے واپسی تو اب ہے ہی نہیں مسلم لیگ نون میں. وہ تو بالکل وہ 5-6 لوگ ہیں. لیکن یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ 3-4 ایسے ایم پی ایز بھی ہیں مسلم لیگ نون کے جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر حاضر کم از کم رہیں, لیکن غیر حاضری کا بھی مطلب جو ہے وہ ٹی سیٹ ہونا ہوگا, لیکن وہ خیر لمبا پروسیس ہے. دوسری جانب اب 3 گروپ جو شامل ہوا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ, ان میں بھی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ ہے, اور 5-6 ایم پی ایس جو ہیں ڈیوائیڈڈ ہے. وہ صبح ہی پتا چلے گا, اس وقت ووٹنگ کے ٹائم پہ پتا چلے گا جی کون کدھر کھڑا ہے. جی بالکل. وہ ان کی ڈویژن بھی بڑی اہم ہے. آپ دیکھیں کہ ایک عجیب سین ہوا کہ وہ ایم پی ایز 9-10 لے کے حمزہ شہباز کے ساتھ نعمان لنگڑیال وہ بیٹھے, 3 گروپ اناؤنس کیا, کوئی 15-20 منٹ گزرے تو مونس لائی 3 ایم پی ایس 3 گروپ کے لے کے اسمبلی میں داخل ہو رہے تھے. صحیح. تو وہ عجیب, یعنی ایسے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. یہ کل اب ووٹنگ ایک کو لے کے ادھر جا, یہ جو ووٹ سمجھ تو آ جانی چاہیے. ووٹنگ ہو رہی ہے. صابر صاحب ابھی ایک پریس کانفرنس کرنی تھی اپوزیشن نے تھوڑی دیر پہلے, اب وہ کچھ ملتوی سی ہو گئی ہے اس وقت. کیا اس کو ہم غیر معمولی بات سمجھیں؟ ہوتی رہتی پریس کانفرنس ہے, کوئی خاص بات ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ آج رات بھی وہ چاند رات والا ہی حال ہے کہ وہ رویت ہلال کمیٹی بیٹھے گی اور دیر تک کوشش کرتی رہے گی کہ چاند جو ہے وہ نظر آ جائے, اور پوپلزئی میں اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی میں کوئی اختلاف نہ ہو. آج ویسے شکر ہے اختلاف نہیں ہوا ہمارے ملک میں, بڑا ادھر اتفاق ہو گیا. وہ مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, کوئی پھڈا نہیں پڑا اس میں, نہیں پھڈا پڑا. لیکن ادھر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ایک چاند پہ سارے متفق ہو جائیں. اچھا. ابھی بھی جو ہے, اور وہ وہی ہے کہ کل کوئی بدمزگی نہ ہو. اس کی ریزن یہ ہے کہ سمجھا جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ بہت ہی آسان ہدف ثابت ہوں گے. اب تک ان کے بارے میں جتنے بھی اس طرح کے تھے نا اندازے, وہ غلط ثابت ہوئے ہیں. اور اس کے باوجود کہ اپوزیشن 196 نمبر شو کر چکی ہے تو وہ نہیں ماننے کے لیے تیار. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کو پروسیس کو آگے بڑھاتے بڑھاتے وہ آخری دن تک لے گئے ہیں. اب آخری دن اس وقت گورنمنٹ سکون ہے جس کے پاس نمبر نہیں ہے. جو دکھ جو غم ہی نہیں اس کی دوا کیوں کرے, ان کے پاس جو بیماری نہیں اس کی دوائی کیوں, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس وہی نمبر ہیں جو آج پی ایم ہاؤس میں نظر آئے, شو کر دیا. ٹھیک ہے نہیں, ان کو پتہ ہے. اور انہوں نے آخر میں عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ شکر ہے گند سے جان چھوٹی, یعنی کہ ان کو واپس بھی لانے میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں, کوئی لاڈ لوٹ نہیں اٹھانا. تو جب اب اپوزیشن پریشان ہے کہ بندے ہمارے پاس پورے ہیں اور یہ پل صراط کیسے آگے اس کراس کیسے کرنا ہے, وہ اصل چیز ہے. تو اسی طریقے سے جو ان کے سارے اندازے وہ غلط ہوئے. لیکن اس میں ایک پنجاب کی طرف اگر کاشف صاحب آ جائیں, بیکاز وفاق میں شہباز صاحب, پنجاب میں حمزہ, اچھا ان کیس وہ بات رہے گی درمیان میں کہ ابھی بھی ایک ونڈو اوپن ہے بات چیت کا. کس کے درمیان؟ ظاہر ہے, ٹھیک ہے, جن کے درمیان ہے ان کے درمیان موجود ہے. اور ہو سکتا ہے آج رات بھی کوشش کی جا رہی ہو. اس کی ریزن رہ گئی آرٹیکل 94. آرٹیکل 94 یہ کہتا ہے کہ جب تک اگلا وزیر اعظم آ نہیں جائے گا اس وقت تک یہی وزیر اعظم کنٹینیو کریں گے. اور اس کی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کے اپنے ہیں, یا تو صدر مملکت کسی اور جماعت کے ہوتے تو وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتے تھے. تو پرائم منسٹر تو انہوں نے ہی رہنا ہے جب تک کہ اگلا ووٹ نہیں ہو جاتا. اب اگلا اجلاس کس نے کنوین کرنا ہے, اگلا کوشچن یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کون بلائے گا. نئی پریسیڈنٹ ہے نا, ہوا نہیں نا پہلے, یہ بھی قانونی مراحل طے کرنا ہے. اسی وجہ سے کہ ریزسٹنس بہت زیادہ ہو گئی, اور پرائم منسٹر عمران خان جن کو سمجھا جاتا تھا کہ بالکل فارغ آدمی ہیں, تو ان کو اتفاق سے 2-3 اچھے آدمی مل گئے. اور اب وہ انگیج کر رہے ہیں پرائیویٹ. وہ جو اچھے آدمی ملے ہیں وہ اپنی جماعت سے ملے یا نہیں, پی ٹی آئی کے ہی اچھا, کوئی پتہ نہیں. لیگل ایکسپرٹس ہیں, لیگل ایکسپرٹس کی بات کریں, لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور شعبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا, وہ بھی. لیکن میں تھوڑا سا اس لیے ڈسیگری کرتا ہوں, آرٹیکل 94 جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ کنٹینیو کرایا جا سکتا ہے, لیکن جب پرائم منسٹر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہی سیزز ٹو بی دی پرائم منسٹر. سو اگر وہ پرائم منسٹر رہی نہیں, جیسے آپ بزدار صاحب نے استعفیٰ دیا, کیئر ٹیکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں,
اگر آپ وزیر اعظم ہیں ہی نہیں تو اس وقت آپ کیسے کام کریں گے؟ وہ ایک قانونی بات ہے. میں سن رہا تھا, ایسے میں علی ظفر صاحب کو بھی سن رہا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ صرف ایک کام نہیں کر سکتے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب یہ ہو جائے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس. ایک تو اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکتے اور فریش الیکشن کال نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو پرائم منسٹر کر سکتا ہے. اچھا, یہ اس کے بعد 94 آرٹیکل 94 کے مطابق پرائم منسٹر آفس خالی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, یہ کام کرتا رہے گا. یہ میں بریک پہ جاؤں گی, جب واپس آئیں گے تھوڑی پنجاب کے حوالے سے یہ بات کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ جب چھٹی پہ جاتے ہیں تو قائم مقام پریزیڈنٹ آ جاتا ہے. پرائم منسٹر پوری دنیا میں جہاں بھی ہوں گے وہ پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے. ہاں, لیکن اس میں ایک اور پریسیڈنس بھی پوچھ لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آ کے کہ بھائی اگر وزیر اعظم کی اس وقت ووٹ آؤٹ ہو جائیں گے تو کیا اسی دن اگلے وزیر اعظم کی ووٹنگ کی بھی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, درخواست کی جا سکتی ہے؟ یہ اگلے دن تو مشکل ہے کیونکہ وہ نامینیشنز ہوں گے, کونسل ہوں گے, ایک دن لگے گا نا, اس پہ بھی تو بلانا ہے نا. یہ سارا کام اسپیکر نے کرنا ہے. اگین اسپیکر اسد کیسر صاحب. چلے جی بریک سے واپس آتے ہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں پنجاب کی. بھائی بات کریں گے کہ اگر حمزہ شہباز صاحب کی جگہ پرویز الہی صاحب ہوں گے تو پھر وفاق میں اگر شہباز صاحب ہوں گے, صوبے میں پرویز الہی صاحب ہوں گے, ورکنگ ریلیشن شپ کیا ہوگا, یہ کیسے چلے گا معاملہ, بہت سارے اس کے اور ایسپیکٹس ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور بریک میں ہمیں جوائن کیا اظہر فاروق صاحب نے. کاف لیگ کی بیٹ بھی کرتے ہیں, ویسے پارلیمانی امور کو بھی کور کرتے ہیں, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. لیکن بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال کاشف صاحب جو میں آپ کے لیے چھوڑے گئی تھی, بیکاز آبویسلی پنجاب کے اندر حمزہ شہباز, وفاق کے اندر شہباز شریف, ایک تو آپٹک وائز ہی یہ بڑا ایک پرابلمٹک ایشو ہے کہ بھائی ایک فیملی کے پاس, یعنی کہ شہباز فیملی کے پاس دو اہم پوسٹ چلی, جو دوسرا کیمپ ہے نون لیگ کے اندر انکمفرٹیبل ہوگا, اس سے پرابلم ہوگی, اس کیمپ کے لوگ جو ہیں وہ اوکے ود دیم کہ بھئی یہ ہو رہا ہے ساتھ؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگ کیوں اس کو پرابلمٹک کہہ رہے ہیں. ساری عمر تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم اور شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں, دونوں ایک ہی خاندان ہیں, دونوں بھائی ہیں. کیمپ تو مختلف ہے نا بابا, ابھی تو کلیئر کیمپ ہے نا. کیا یہ سیم کیمپ ہے مریم, سیم کیمپ مریم شہباز حمزہ؟ مسئلہ ہے کہ پرابلم ہو یا نہ ہو, یہ نام میاں نواز شریف نے اپروو کیے ہیں, اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہم یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح کا کچھ ہوگا. کچھ سوچ سمجھ کے یہ نام اپروو کیے گئے ہیں, کیونکہ جو جوڑ توڑ کرنی ہے, قد کاٹ والا آدمی چاہیے جو لوگوں کے پاس جائے, بندوں کو کنونس کرے, ترین گروپ کو کوئی ایشورنسز دینی ہے. یہ سارا کوئی ایسا آدمی ہو جو یہ سارا کام کرے تو بھی ہو سکتا ہے. میرا نہیں خیال ہے. اور وہی پہ ڈیسیجن لے کھڑے کھڑے بجائے اس کے کسی کو ڈیلیگیٹ کیا جائے, میں پوچھ کے بتاؤں گا پھر یہ ہوگا, ایسے ہوگا. مجھے نے ایک ہی تجربہ کیا تھا, واحد مثال ہے کھوسا صاحب کے بیٹے کو جو سی ایم. نہیں, وہ تو عارضی بندوبست تھا نا, وہ غلام حیدر وائن صاحب والا. اچھا, وہ ایک واحد کیا تھا ایک تجربہ, اور اس کے بعد تو وہ سی ایم شپ اور پی ایم شپ گھر میں ہی رہی ہے, باہر نہیں نکالی. اور وہ کھوسا صاحب کے جو بیٹے والا تجربہ بھی کوئی اتنا ٹھیک نہ تھا. بعد میں کھوسا خاندان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا, پسند نہیں آئی اسی وہ جو بات ہے. حالانکہ بڑا ان کے وہ لوئلسٹ تھے, بڑے قریب تھے, بڑے اعتبار کے لوگ تھے, سوچ سمجھ کے اس وقت سی ایم شپ اسی طرح سے دی تھی. وہ ان کو کہا گیا تھا کہ بس آپ سی ایم ہاؤس میں رہیں, اس سے زیادہ. لیکن وہ اپنے آپ کو سی ایم سمجھنا شروع ہو گئے تھے. وہ تو ظاہر ہے اوتھ اٹھایا تھا انہوں نے, اچکن پہنی نہیں, حقیقی سی ایم سمجھنا شروع ہو گئے. سی ایم تو تھے وہ, لیکن ان کو کہا کہ آپ صرف آرام سی ایم ہاؤس میں اس وقت تک جب تک کہ شہباز صاحب آ نہیں جاتے. تو اس لیے وہ تجربہ کبھی بھی کامیاب نہیں. صرف غلام حیدر وائن صاحب والا ایک ہے, ان کو بنایا تھا, اور اس وقت جمہوریت تازہ تھی. اس کے بعد کبھی بھی یہ غلطی دوبارہ نہیں کریں, اور اب بھی وہ غلطی ایسی نہیں کریں گے کہ باہر چلی جائے یہ ساری کام, کیونکہ یہ سارا کچھ ہونا تو گھر میں ہی ہے. ٹھیک ہے, اور مرکز اگر آپ کے پاس ہے, صوبہ نہیں ہے, اور صوبہ کسی اور کے پاس ہے, وہ یہ پوچھتے ہیں ناظر صاحب سے کیا ہے کاف لیگ کی اس وقت پوزیشن. اگر ہم پنجاب کے اندر بات کریں, کانفیڈنٹ دونوں دکھائی دے رہے ہیں, وہ صبح سے ملاقاتیں ادھر سے مل رہے ہیں ادھر سے مل رہے ہیں, کیا اس وقت کیا رپورٹ ہے, کیا پلس ہے؟ جی رپورٹ تو یہی ہے کہ ظاہر مقابلہ تو سخت ہے چودھری پرویز الہی اور حمزہ شہباز کے درمیان, لیکن آپ اس بات کو نظر انداز نہ کریں کہ چودھری پرویز الہی کے تعلقات جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز میں بھی ہیں, اور وہ جو دھڑا الگ ہوا ہے جہانگیر ترین گروپ کا اس میں بھی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 لوگ واپس مونس الہی لے آئے ہیں, اور ابھی کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 7 سے 8 لوگ آج رات کو ہم پھر کور کر لیں گے. اچھا, اور چودھری پرویز الہی پرانے ماسٹر کھلاڑی ہیں ان معاملات کے. ان کا ایک جو رکھ رکھا ہوا ہے نا سیاستدانوں کے ساتھ, بالخصوص پنجاب کی سطح پر, وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور اس کا ادراک جو ہے خود مسلم لیگ نواز بھی اس کا اقرار کرتی ہے. علیم خان ان کے بڑے احسانات ہیں. علیم خان تو ظاہر اب ان کے مقابلے میں ہیں,
لیکن ان کا بھی کہنا ہے کہ ان کے گروپ میں بھی کوئی 1-2 بندے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہے چودھری پرویز الہی کا. تو آج رات جو ہے وہ یقینی طور پر انتہائی اہمیت کی حامل ہے پنجاب میں. پھر ایک اور جو ہتھیار ہے وہ کل استعمال ہوگا، جو یہ منرفین ہوں گے ان کے خلاف. یہ کہا جا رہا ہے کہ صبح اس حوالے سے کارروائی ہوگی، ریفرنس جو ہے وہ اسپیکر کے پاس جائے گا، بھیج دیا جائے گا. دیکھیں اگر وہاں پہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا تو ایک دفعہ تو دھچکا لگے گا اپوزیشن کے. کلوز کاؤنٹ ہے نا، کتنے ووٹوں کا فرق ہے ابھی تک؟ 4-5 ووٹوں کا، 4-5 ووٹوں کا. تو ایوری ووٹ کاؤنٹس نا، ہر ووٹ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ایک ووٹ قیمتی ہے جی. وہ چودھری نثار صاحب کا ووٹ بھی بڑا قیمتی، جو کل نہیں ڈلے گا یا ڈلے گا کیا؟ نہیں وہ ان کا تو مشکل ہے، انہوں نے پچھلی دفعہ بھی ووٹ نہیں پول کیا تھا. تو اتنے اہم الیکشن میں ووٹ نہیں ڈال رہے وہ؟ نہیں وہ ووٹ کا ابھی نہیں کال کریں، پول کریں گے، وہ صرف اپنے آپ کو ڈالیں. ہاں لیکن مقابلہ انتہائی سخت ہے، بہت کلوز ہے. تو کسی طرف بھی جو ہے نا وہ یہ. اچھا پچھلی دفعہ پنجاب کے الیکشن میں تو نون لیگ کے لوگوں نے بھی ووٹ دیا تھا نا اسپیکرشپ کے لیے چودھری صاحب کو. 15 ووٹ تھے، کتنے ووٹ تھے؟ دیکھیں یہ اوپن ووٹ ہے نا، ظاہر کرنا پڑتا ہے، ڈویژن کے ذریعے ہوگا. اگر سیکریٹ ہوگا نا تو پرویز الہی اس دفعہ ہو سکتا ہے 30-40 لے لے، کیونکہ سیکریٹ ہے نہیں. پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں بڑے. اچھا کیونکہ سی ایم تو تھے بزدار صاحب، لیکن جتنے بھی وہاں پہ امور چلاتے رہے وہ چودھری پرویز الہی چلاتے، اور مسلم لیگ نواز کے لوگوں نے بھرپور فائدے اٹھائے ہیں چودھری پرویز الہی کے تھرو. اسی طریقے سے باقی جو لوگ ہیں وہاں پہ آزاد جو تھے وہ بھی تو ہمدردیاں چودھری پرویز الہی کے ساتھ لوگوں کی ہیں. کچھ کی مجبوریاں ہیں، وہ اوپن نہیں آ سکتے. خفیہ اگر ووٹنگ ہوتی تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ ووٹ دینے ہی نہ آئے کل. یہ پاسبلٹی ہے، یہ بھی تو پلٹے گا نا کل کا. یہ بھی ایک ہتھیار کے طور پر ماضی میں استعمال ہوتا رہا ہے، لوگ غائب بھی ہوتے رہے ہیں. تو کل بھی یہ بڑا، جب اتنا کلوز ہوتا ہے مقابلہ تو یہ ہتھیار پھر استعمال ہوتے ہیں، چاہے حکومت کرے یا اپوزیشن کرے. لیکن اس وقت تک تو حکومت کچھ بھی کہنا مشکل، یہ نہیں کہہ سکتے کہنا بھی مشکل ہے. حکومت کو ایج حاصل ہے وہاں پہ اس وقت تک، پی ٹی آئی کی، یعنی کہ پرویز الہی جو ان کی کینڈیڈیٹ ہے ایز آف ناؤ ان کو ایج ہے. آج خان صاحب نے ٹویٹ بھی کر دیا نا اس حوالے سے صابر صاحب. لیکن دیکھیں سینیریو یہ کہ اگر پرویز الہی صاحب پنجاب میں کامیاب ہوتے ہیں، مفروضات پہ بات ہو رہی ہے نا، وفاق میں شہباز صاحب تو وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ انٹرویوز بھی بطور اگلے وزیر اعظم دے رہے ہیں نا. تو یہ ورکنگ ریلیشن شپ ہوگا یا پرویز الہی صاحب ہر کسی کے ساتھ کام کر لیتے ہیں، وہ چل پڑیں گے؟ ایک بات اگر یہ ہوگا نا، چودھری پرویز الہی صاحب اگر وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب کی جو وزارت عظمیٰ ہے وہ اسلام آباد تک کی ہوگی. یہ بات بڑی کلیئر ہے. کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف ہے، پیپلز پارٹی سندھ میں ہے، بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور پنجاب میں اگر چودھری پرویز الہی صاحب جیسے آ جاتے ہیں تو یہ اسی طرح کا ہوگا. یعنی پنڈی تک کے بھی، پنڈی بھی چودھری پرویز الہی صاحب فیض آباد سے پیچھے جو ہے نا، کیونکہ وزارت داخلہ پھر وفاقی وزارت داخلہ کیا رہ جاتی ہے؟ وہ صرف اسلام آباد تک رہ جاتی ہے. تو وہ بننا چاہیں گے اسلام آباد کے وزیر اعظم صرف؟ تو پھر یہی تو مسئلہ ہے نا کہ اس لیے پورا زور آج رات لگا. اگر پنجاب مسلم لیگ نواز کو نہیں ملتا تو وزارت عظمیٰ سمجھیں آپ بالکل فارغ. اور نیکسٹ الیکشن میں بہت نقصان ہوگا. اور اگلے الیکشن میں کیونکہ سارا جوڑ توڑ کرنا، کیئر ٹیکر سیٹ بنانا، جو بھی 2-4-6 چودھری پرویز الہی صاحب پھر جو ہے تو وہ سارے کام انہوں نے کرنے ہیں. تو یہ بہت آج کی رات کافی بھاری رات ہے، اور اسلام آباد سے زیادہ قیمتی ان کے لیے پنجاب ہے، لاہور ہے. تخت لاہور جو ہے وہ کس کے پاس جاتا ہے، وہ اصل چیز ہے. اچھا میں کوئکلی دکھانا چاہتی ہوں کہ تخت لاہور کی اس وقت لڑائی میں نا ایک بڑا انٹرسٹنگ، میں نے آج جب وہ دیکھی کیا نام ہے اناؤنسمنٹ ترین گروپ کی جانب سے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، تو مجھے ایک دم سے وہ تمام بیانات یاد آ گئے جو ترین صاحب کے بارے میں پی ایم ایل این دیا کرتی تھی. ہم نے وہ نکالے ہیں ذرا بیانات، آپ کو دوبارہ دکھانا چاہتے ہیں کہ سیاست میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیسے سب ممکنات ہو جاتے ہیں. جی کاشف کچھ کہنا چاہیں گے اس کے؟ میرا خیال ہے جو آپ نے چلائے خود بخود نہیں بول رہا، چیخ کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست کیا ہے، اس سیاست میں کیا ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ چیخ کے یہی بات کر رہے ہیں. چلیں جی ایک بریک پہ جاتے ہیں، واپس آئیں گے، پھر سیگمنٹ کریں گے اور اس کے علاوہ نون لیگ کیا سوچ رہی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری سے میں جوائن کیا طارق بٹ صاحب نے، بیورو چیف ہیں، لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. کل اتنا بڑا الیکشن وہاں پہ ہونے جا رہا ہے. بٹ صاحب اسلام آباد میں تو ہم دیکھ رہے ہیں جی بڑے زیادہ ایک سیل کیا ہوا ہے ریڈ زون کو، یہاں بڑے سیکیورٹی کے انتظامات ہیں. لاہور میں کل سیمنگلی بڑا پیسفل یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے. وہاں تو اس طرح کا کوئی خدشہ یا خطرہ یا وہاں پہ جو شکایت ہے جی کہ لوگ جو ہیں وہ جمع نہ ہو جائیں، وہاں تو اس طرح کا کوئی ماحول نہیں دیکھیں گے نا کل ہم؟ جی نہیں مریا، لاہور کا اور اسلام آباد کا بہت زیادہ فرق ہے. اور لاہور میں آپ بالکل پیسفل طریقے سے بڑے آرام سے اب تک جوڑ توڑ جاری ہیں، اور صبح بھی یہی حالات ہوں گے.
اپنے اپنے ارکان اسمبلی کو لے کر بڑے آرام سے پی ٹی آئی کے لوگ بھی اور مسلم لیگ نون کے لوگ بھی لے کر جا رہے ہیں، اور ابھی تک یہ ہو رہا ہے کہ 2 ارکان اسمبلی، ابھی میں آپ کو تازہ بات بتا رہا ہوں، ابھی جب یہ پروگرام ہو رہا تھا کہ شام تک سردار عثمان بزدار کے ساتھ 3 ارکان اسمبلی تھے، جن میں 2 صوبائی وزراء تھے، ایک اسد کھوکھر صاحب جو بڑے ان کے رائٹ ہینڈ تھے، وہ 5 منٹ بعد وہ اس کے ساتھ حمزہ شہباز کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. تو اس طرح چل رہا ہے بھائی یہاں پہ ماحول، اور صبح بھی پرسکون طریقے سے یہاں پر ووٹنگ ہوگی، کوئی ایسا خدشہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جوڑ توڑ جاری ہے اور لہمہ لہمہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اتنی ٹف فائٹ ہے، تو ایسا سوچا نہیں جا سکتا تھا جس طرح ہوا. اگر پرویز الہی پنجاب میں ان کا امیدوار نہ ہوتا، کوئی اس کی جگہ پی ٹی آئی کا اور امیدوار ہوتا تو پھر بہت مشکل تھا. لیکن چونکہ پرویز الہی صاحب کا ایک اپنا اثر و سلوک، وجہ داری اور ان کے ایک معاملات ہیں جن کی وجہ سے وہ، ان کی وجہ سے کافی لوگ ایسے ہیں جو ان کو ووٹ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اب تک جو لیٹسٹ صورتحال میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ ارکان اسمبلی جو بڑے جن کی مجبوری ہیں وہ حمزہ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، ان کے عزیزوں کا ان کے جا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ کم از کم آپ ایسا کریں صبح آئے نہ، اور ان کو پریشر یہ رکھا جا رہا ہے. کچھ ایسی صورتحال بھی ہو چکی ہے. تو یہ بڑی ٹف فائٹ ہے اور صبح مقابلہ جو ہونے جا رہا ہے یہ بڑی کلوز ہوگا. 2-4 ووٹ کا فرق کہہ سکتے ہیں، 2-4 ارکان اسمبلی اگر ادھر بٹ صاحب جو خان صاحب نے آج ٹویٹ کی ہے کہ میں تمام پی ٹی آئی والوں کو پنجاب میں کہتا ہوں کہ حمزہ شہباز یہ پرویز الہی کو ووٹ کریں، وہ آپ کے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں، اس ٹویٹ سے کوئی اثرات، کوئی فرق؟ جی اثرات دیکھیں، اب تک جو وہی لوگ، ایک علیب خان اور ایک جہانگیر ترین، جنہوں نے پچھلی دفعہ سردار عثمان بزدار صاحب کو کامیاب کروایا تھا، آج سب سے بڑا فیکٹر وہی 2 بندے ہیں. ایک وہ ہیں علیم خان جن وہ 9 ووٹ لے کر جا رہے ہیں، دوسرے جہانگیر ترین جن کے 15 ووٹ ان کے پلڑے میں پڑے ہیں. تو سب سے اہم تو یہ بندے ہیں. لیکن ابھی تک کوئی جو کچھ بندے اثرات ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک جو نظر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اگر حمزہ شہباز کو یا نون لیگ کو کامیابی ملے گی تو وہ صرف اور صرف پی ٹی اے کے ارکان اسمبلی سے ہی ملے گی، ادروائز تو وہ ان کے ووٹ بہت زیادہ ہیں. تو یہ صورتحال ہے کہ یہ اپنا اس طرح نون لیگ کے بڑے ارکان اسمبلی ہیں جو پرویز الہی صاحب کے پاس ہے، 5-6 تو ویسے ہی پہلے ہی ان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ 8-10 کا کلیم کر رہے ہیں کہ وہ بھی صبح ان کو ساتھ دیں گے. تو پنجاب میں صورتحال بڑی، لیکن بٹ صاحب جب یہ پرویز الہی صاحب نے obviously ترین گروپ کو بھی اپروچ کیا، اس کے علاوہ انہوں نے علیم خان صاحب کو بھی اپروچ کیا، وہاں بات کیوں نہیں بنی؟ کیونکہ پرویز الہی صاحب کے تعلقات تو بڑے ٹھیک ہیں ان سب سے بھی، اچھا ورکنگ ریلیشن شپ، یہاں کیوں بات نہیں بنی؟ وہ کیوں پی ایم ایل این کے پاس اس وقت آپ کو لگتا ہے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جو جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا، ان کا تو اس گروپ کا آخر تک کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ کدھر جا رہے ہیں. وہ انہوں نے جتنی میٹنگیں کی ہیں وہ پہلے کہہ رہے تھے جی ہمارا بزدار اس کو ہٹائیں پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ سردار صاحب کو ہٹا دے وزیر اعلیٰ عثمان. جب اس کو ہٹایا گیا تو رات کو جب لیٹ نائٹ اسحاق ڈار صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ لندن میں، اس میٹنگ کے اثر ہوا ہے اور فوری طور پر صبح یہ فیصلہ کیا گیا کہ انہوں نے کہی ہمیں جہانگیر ترین صاحب کا یہ حکم ہو گیا ہے کہ ہم نے جو ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے. تو وہ لندن ہی کام آ گیا ہے رات کو، وہ جو ہے نا لندن والے انہوں نے کام دکھا دیا ہے، اس کی وجہ سے جہانگیر ترین گروپ جو ہے نا وہ بھی ادھر چلا گیا. اور اس میں سے کچھ 2-4 ارکان ایسے ہیں جن کو پھر لے گئے ہیں، مونس نے کر لیا کوپٹ. ہاں جی 3 کو مونس الہی نے جو اس حمزہ شہباز میٹنگ میں بیٹھے تھے، وہ 5 منٹ بعد جب میٹنگ میں اٹھے تو 3 کو لے کر وہ پنجاب اسمبلی پہنچ گئے. کمال ہے ویسے پنجاب کے اندر بڑا ہی واقعی یہ ویسے جی بڑے قریب جو وزراء تھے وہ بھی حمایت کر رہے ہیں اس طرح جو ہے پنجاب میں چل رہا ہے. لیکن یہ پرامن طریقے سے ہوگا، یہ اچھی بات ہے. سیاسی ٹرانزیشن پرامن طریقے سے ہونی چاہیے تاکہ ہم کیا اپنے دیکھنے والوں کو میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے کہ بھائی ایٹ لیسٹ اقتدار کا جو انتقال ہے اس کو ہی طریقے سے کر. صابر صاحب یہ لندن میں جو میٹنگ ہوئی ہے یہ ویسے بڑی رپورٹڈ ہے، بڑی انڈر رپورٹڈ ہے، لیکن اس میں کیا آفر کیا ہوگا، کیا کر سکتے ہیں پی ایم ایل این آفر کے؟ ترین صاحب نے موڈ ہی بدل لیا، انہوں نے کہا جی کہ اب ہم بس کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا ہوگا کہ پرانی جو بھی جتنا بھی آپ لوگوں نے میرے خلاف آل فال مجھے کہتے تھے معافی مانگی ہوگی اس میں، کیونکہ کافی کچھ پی وی ایم ایل این نے ان کو، کیونکہ کاروباری معاملات تو ویسے کے ویسے ہی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ آج کی جو رات ہے نا اوریجنلی وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بڑی تگڑی رات. فیصلہ کن تو نہیں کہہ سکتے اس کو، یا ویسے میرا خیال ہے کہ ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ آئی تھنک جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور کیا اسی طرح ہی ہونا چاہیے. ان کو بھی میرا خیال ہے ری وزٹ کرنا چاہیے، ری تھنک کرنا چاہیے.
اور اس سارے پروسیس میں، کیونکہ آگے جا کے یہ چیزیں زیادہ پھیلیں گی. کیونکہ حکومت بنانا تو چلے کاشف صاحب ایک عمل ہے نا، اس کے بعد پی ایم ایل این نے جو بھی حکومت بنانی، یہ کولیشن گورنمنٹ، اس کو چلانا بھی ہے. چلانا کے جو چیلنجز ہیں نا وہ تو بے شمار ہیں. ایک تو عہدوں کا وہ بانٹیں گے، پھر ورکنگ ریلیشن شپ ہوگی، پھر اس وقت کے جو اثرات ہوں گے ان کو بھی تو سنبھالنا ہے نا سر. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے، یہ اگلے چند دن، کیونکہ ابھی تک تو یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ چلنا کتنے عرصے ہے، نہیں پتا، نو اگریمنٹ نہیں کسی سے تو بھی اگر پوچھیں یہ نہیں پتا کہ کتنے عرصے چلے گا تو اس کو چلائیں گے کیسے؟ کیونکہ نون لیگ چاہتی ہے فوری الیکشنز ہوں، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس کو ٹینیور پورا کریں یا کم از کم لمبا کھینچیں اس کو. انہوں نے جو اچیو کرنا پولیٹیکلی ان چیزوں سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. خان صاحب امیڈیٹ الیکشن چاہتے ہیں، وہ کل چاہ رہے ہیں کچھ ایسا ہو کہ بس الیکشن ہو جائیں. کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس میں میرے خیال میں بڑا ایک مشکل ماحول ہے مسلم لیگ نون کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے اس کو چلانا، کیونکہ ظاہر ہے اتنی ایکسٹریم پارٹیز ہیں جن کا اتنا ایکسٹریم ویو آپ ایک دوسرے کے بارے میں. عمران خان کی آخر وقت تک کوشش ہوگی کہ ان کے بعد وزیر اعظم جو آئے وہ کیئر ٹیکر ہی آئے، اس ہاؤس میں سے کوئی نہ آئے. تو کل یہ سرپرائز میں سے کیسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ الیکشن کے بارے میں تو وہ کلیئر ہیں کہ الیکشن ہو جائے، آج ہی ہو جائے. میں نے کیلکولیٹ کیا یہ کوئی 335 سیٹیں بچتی ہیں پنجاب کی اور مرکز کی. اچھا چلیں، 335 سیٹیں، 335 سیٹیں، 335. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا. ہمارے جو رپورٹرز اور بیورو چیف ہمیں جوائن کر رہے تھے ان کا بھی بہت بہت شکریہ. کل جب ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک ٹرانسمیشن کے ساتھ تو کل بڑا ہنگامہ خیز دن ہونے جا رہا ہے. پنجاب میں ابھی تک ان کلیئر سچویشن ہے، 3-4 ووٹوں کا فرق ہے، ہمارے نمائندوں نے جو بات بتائی. اور وفاق میں کل دیکھیں گے کہ کیا سرپرائز ہے وزیر اعظم صاحب کی کٹی میں. اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.